ڈیجیٹائز ہوگی تو بڑی چیزیں نظر آئیں گی۔ السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور آج میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے خود اعتراف کیا ہے اور اپنی ایک تقریر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہر اقتدار اسلام آباد میں 300 ارب کی زمین جو ہے اس پر جو ہے وہ قبضہ کیا گیا ہے، اور 100 ارب زمین جو ہے وہ جنگلات کی جو ہے اس پر جو ہے وہ بھی قبضہ کیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تب ممکن ہے کہ قانون پر عملداری کو جب تک ہم یقینی نہیں بنا لیتے اس وقت تک جو ہے وہ قبضہ مافیا سے جان جو ہے وہ نہیں چھڑائی جا سکتی۔ جی ناظرین، ملاحظہ فرمائیں اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کیا کہہ رہے ہیں۔ ڈیجیٹائز ہوگی تو بڑی چیزیں نظر آئیں گی، جس طرح آپ نے ابھی اسلام آباد میں دیکھا کہ 300 ارب بلکہ 400 ارب 300 ارب روپے کی اس کی ویلیو کی زمین اس کے اوپر یا قبضہ ہوا تھا یا وہ ان یوٹیلائز پڑی تھی، اور اس کے علاوہ جو 100 ارب آلموسٹ 1000 ایکڑ زمین فارسٹ کی، اسلام آباد کی فارسٹ کی زمین، اس کے اوپر قبضہ ہوا۔ جی ناظرین، یہ میں نہیں کہہ رہا، وزیر اعظم خود فرما رہے ہیں جس طرح آپ نے یہ سنا۔ اور دوسری جانب پاکستانیوں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جنوری میں ہی جو خاص طور پر اسلام آباد میں قبضے کے حوالے سے نیشنل مارگلا ہلز پارک کے حوالے سے جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے سے جو ہے وہ جواب بھی طلب کیا ہے، اور اس میں آج ذکر کرنا چاہوں گا ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے جو وہ بائی لاز میں تبدیلی کی جا رہی ہے، اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ آج کی ڈان کی جو رپورٹ ہے جو پبلش ہوئی ہے، چیئرمین سی ڈی اے کا ایک انٹرویو ہے عامر علی احمد کا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو میرے کچھ سوال ہیں جو میں براہ راست بات کرنا چاہوں گا جناب چیئرمین سی ڈی اے عامر علی احمد سے، کہ لے آؤٹ پلان کی خلاف ورزی میں مخصوص حصے میں ہی کارروائی ہوگی۔ جناب مخصوص حصے میں کیوں؟ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جس طرح جو پیٹرول پمپ کو، جس طرح آئی سی ٹی پیٹرول پمپ کے حوالے سے جو ہے وہ اوزان و پیمائش کا انسپیکٹر مجسٹریٹ کی موجودگی میں پیٹرول پمپ کی صرف 1 یا 2 نیوزل جو ہے اس کو سیل کر دیتا ہے، مکمل پیٹرول پمپ بند نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو قانون کی خلاف ورزی کرے اس پر پکڑ بھی اسی حوالے سے ہونا چاہیے۔ کیا آئی سی ٹی کے پاس جس طرح پیٹرول پمپ کو سیل کرنے کا اختیار ہے، اور اسی طرح جو ایل او پی میں خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، سی ڈی اے جدید ٹیکنالوجی سے کیوں استفادہ حاصل نہیں کر رہی؟ جس کا ڈیجیٹل میپنگ کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم، اس طرف کیوں نہیں جایا جا رہا؟ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کون پابند کرے گا کہ پلاٹ الاٹمنٹ کی 1 کاپی سی ڈی اے کو موصول ہو؟ حالانکہ ہر الاٹمنٹ لیٹر پر یہ قانونی شرط درج ہوتی ہے کہ 1 کاپی سی ڈی اے کو یا متعلقہ ریگولیٹر کو بھی بھجوائی جائے گی۔ چیئرمین سی ڈی اے سے میری گزارش ہے کہ وہ اعداد و شمار تو اکٹھے کریں کہ ایل او پی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جن ہاؤسنگ سوسائٹیز نے پلاٹس الاٹ کیے ان کی کتنی مالیت ہے، اور کتنے افراد کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی، اور کتنی ریکوری ہو چکی ہے۔ اس ڈاکومنٹ کو پبلک کیا جائے اور وزیر اعظم کو بھی بھجوایا جائے۔ اس غیر قانونی سرگرمی کے حوالے سے جو ہے وہ جو ڈیٹا چیئرمین سی ڈی اے عوام الناس، ایف آئی اے اور عام لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بھی لے کر آئیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ مزید لٹنے سے بچ سکیں۔ پورے شہر اقتدار میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر جواری بیٹھے ہیں، شاید جوئے کے انداز بدل چکے ہیں، کہیں ڈبل شاہ کی طرز کے کردار بھی اسی طرح گھوم رہے ہیں، انہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو دھندا کر رہے ہیں۔ چیئرمین صاحب، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت سی ڈی اے کے افسران جو مخصوص ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے کام کرتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، انہیں نوکری سے برخاست کر کے نئے لوگوں کو جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے۔ پلاننگ ونگ کی استعداد کار کو کون بڑھائے گا؟ چیئرمین صاحب، یہ کام بھی آپ ہی کا ہے۔ نئے قوانین اور برائے نام تبدیلیوں کی آڑ میں عوام الناس سے وسیع پیمانے پر دھوکہ دہی اب بند ہونی چاہیے۔ اور میں یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا تشہیر میں پیرس، نیو یارک، لندن اور ترقی یافتہ ممالک کا نقشہ کھینچا جاتا ہے، اور الاٹیوں کو جو ہے وہ خوابوں کی جنت میں لے جایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں یا تو راجہ بازار راولپنڈی کا منظر پیش کرتی ہیں یا جنگل و بیابان کا منظر نظر آتا ہے۔ صرف شہر اقتدار کی ویلیو کو کیش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے۔ یہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز
ایک دن میں نہیں بنی. آپ نے بطور چیئرمین CDA ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کتنی سطح پر کارروائی کی ہے، اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ چیئرمین CDA جو ہے وہ ضرور عوام کو آگاہ کریں. اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ NOC اور LOP کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے سرکار کو اربوں روپے کا یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز چونا لگا چکی ہیں. بحریہ ٹاؤن ہو یا ملٹی پروفیشنل، گلبرگ گرینز ہو یا کوئی اور ہاؤسنگ سوسائٹی، عامر علی احمد ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ CDA نے موجودہ چیئرمین کے دور میں کتنے کیسز نیب یا FIA کو بھجوائے ہیں؟ اس پر بھی جو ہے وہ عوام کو اور وزیر اعظم کو بھی آگاہ کیا جائے. اور یہاں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ بائی لاز اور قوانین کی تبدیلی کے پیچھے چھپ کر لینڈ مافیا کے خلاف کارروائیاں ناممکن ہیں. عامر علی احمد اپنے عہدے کی پاسداری کریں، اور اگر وہ کام کرنے کے حوالے سے یا ان طاقتوروں پر ہاتھ ڈالنے کے حوالے سے جو ہے ان میں حوصلہ نہیں جو ہے وہ پیدا ہو رہا، جس طرح وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، جناب عمران خان کہہ رہے ہیں، جو شروع میں نے وہ ایک تھوڑا سا کلپ دکھایا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 400 ارب کی زمین پر قبضہ ہوا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس اطہر من اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل پارک کی زمین پر جو ہے وہ قبضہ ہوا ہے. E11 کی انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں فیکٹری کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. جھگیوں والوں کے طرف جو ہے وہ آپ چلے جاتے ہیں. یہ CDA کے حوالے سے ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے. اگر عامر علی احمد یہ نہیں کر سکتے تو بلوچستان میں جائیں، پنجاب میں جائیں، ذرا اور بھی صوبے ہیں، دیگر صوبوں میں جا کر کام کریں. وہاں پر اپنی جو ہے وہ استعداد کو سامنے لاتے ہوئے وہاں پر اپنا جو کام انہوں نے کیا اس ایکسپیرینس کو، وہ بھی پاکستان کی عوام ہے، ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آگے بڑھیں. اور کسی اور بیوروکریٹ کو جو ہے وہ موقع دیں. اگر کسی وجہ سے انہیں کو تھوڑا بہت اس مافیا سے یا بہت زیادہ ان کو خوف ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ جائیں. اور یہاں یہ بھی اپنی جگہ پر سوال ہے کہ ہزاروں الاٹیز ایسے ہیں جو بجلی، گیس سمیت بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. ان الاٹیز کا کیا قصور ہے؟ صرف یہی قصور ہے انہوں نے شہر اقتدار میں گھر بنانے کا خواب دیکھا. CDA پلاننگ ونگ میں جو تبدیلیاں کی گئیں وہ برائے نام ہیں. وہیں فراز ملک ہے جو 1-2 روز قبل جن کو ہٹایا گیا، 14-15 سال تک وہ اپنی سیٹ پر رہے. اور مبینہ طور پر میں نہیں کہہ رہا، چیئرمین CDA خود جو ہیں وہ پتہ کروائیں اپنے ادارے سے کہ ان پر مبینہ طور پر الزام ہے کہ وہ ملک ریاض کا فرنٹ مین ہے. اور ان کی جگہ جو صاحب آئے ہیں ان کا نام جناب ارشد چوہان ہے، جن پر مبینہ طور پر الزام ہے کہ وہ علیم خان کے جو ہیں وہ فرنٹ مین ہیں. اگر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر ڈائریکٹر ہاؤسنگ سوسائٹیوں اس کے فرنٹ مین اور ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے. اور کیا یہ دونوں صاحبان اتنے ناگزیر ہیں جن پر کرپشن کے جو ہے وہ الزامات ہونے کے باوجود جنہوں نے LOPs کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کے LOPs کے حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، کیا وہ اتنے ناگزیر ہیں کہ بار بار انہی کو جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے؟ فراز ملک اور ارشد چوہان کیا اتنے ضروری ہو گئے ہیں؟ عامر علی احمد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مبینہ طور پر یہ دونوں کرپٹ افسران CDA کی بدنامی کا بھی باعث بن رہے ہیں. اور میں ٹیسٹ کیس کے طور پر جناب عامر علی احمد کا یہ کہنا کہ جی ہمیں ذرا بتائیں تو صحیح، کوئی ایسا کیس بتا دیں جس پر میں فوری عمل درآمد جو ہے وہ کر کے یہ بتا سکوں کہ بطور چیئرمین میں نے یہ کام کیا ہے. تو ٹیسٹ کیس کے طور پر جموں و کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے LOP کی خلاف ورزیوں کا کیس CDA کے ایک ایماندار ڈائریکٹر ایوب طارق نے FIA کو ریفر کیا تھا، اور خلاف ورزیوں میں ملوث افراد کی FIR کے حوالے سے جو ہے وہ کئی سال پہلے وہ کہا تھا، جبکہ عدالت عالیہ نے بھی LOP کی خلاف ورزیوں کو غیر قانونی قرار دیا. CDA پلاننگ ونگ نے اس کیس کو پرسو کیا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ کاپی بھی سکرین پر جو ہے وہ پاکستان کی عوام اور چیئرمین CDA وہ دیکھ سکیں، اور اس حوالے سے جو لیٹر جو ہے وہ جو لکھا گیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ سکرین پر جو ہے وہ میں نے اپنے پروڈیوسر کو کہا ہے کہ وہ سکرین پر وہ عوام کو دکھائیں تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ کس طرح کام ہو رہا ہے. اگر چیئرمین CDA اس پر کارروائی کر سکتے ہیں جو یقینی طور پر داد کے مستحق ہیں، نہیں تو تاثر یہی ملے گا کہ سب ملے ہوئے ہیں. دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیز میں LOPs کی جو خلاف ورزیاں کی گئی ہیں اس حوالے سے بھی آگاہی کی ضرورت ہے. اور آخر میں میرا ایک اور اہم سوال ہے جناب چیئرمین CDA سے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان کو قوانین کا پابند کیا جائے. مکمل LOP کی منسوخی کی بجائے مخصوص حصے یا خلاف ورزی کرنے والے حصے میں
कार्रवाई की जाएगी। क्यों, ये क्यों ज़रूरत पेश आई है नए LOP में? और CDA बैंक गारंटी की बजाय हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की ज़ाती गारंटी लेगा। जनाब मोहतरम चेयरमैन आमिर अली अहमद साहब, मुझे ये तो बता दीजिएगा कि बैंक गारंटी की बजाय मालिक की ज़ाती गारंटी, आप कल को वो डबल शाह की तरह जो है वो चला जाए, या किसी और की तरह, जिस तरह वो साबिक एक वफाकी ख़ास तौर पर DMG के हवाले से मैं ये बात करूँगा, सरोज सुल्तान जो है वो अरबों करोड़ों रुपए के फ्रॉड में दौड़ गई थी, तो फिर उनको लेने के लिए एक अलग से जो है वो कार्रवाई करना पड़ेगी रियासत को। जिस तरह बहुत सारे यहाँ के मुल्ज़म और मुजरम लंदन में बैठे हैं, तो फिर उनको कौन लेकर आएगा? CDA की जानब से कई हाउसिंग सोसाइटीज़ का LOP कैंसिल हो चुका है। LOP की मंजूरी का हरगज़ मतलब नहीं कि सोसाइटीज़ प्लाट्स बेचना शुरू कर दें। जब तक कोई सोसाइटी NOC हासिल नहीं करती, उस वक़्त तक मार्केट में प्लाट फरोख्त नहीं किया जा सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये CDA लॉज कह रहे हैं। जिन सोसाइटीज़ का LOP कैंसिल हुआ, उस सोसाइटीज़ के इन्वेस्टर्स को जो है यकीनी तौर पर जो है वो भी धचका लगता है, और LOP और NOC के बगैर या मनसूखी की सूरत में बैंक कर्ज देने से भी कतराते हैं। तो उसकी तफसील भी मैं चाहूँगा कि चेयरमैन CDA बता दें कि कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। मुबैना तौर पर मेरी इतला के मुताबिक तो 100 के करीब ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके NOCs जो हैं वो नहीं हैं, LOP पे वो प्लाटों की फ़रोख्त कर चुके हैं। उस हवाले से मैं चाहूँगा कि जिनके कवैत व ज़वाबित के हवाले से मुकम्मल तौर पर CDA के बायलॉज को सामने रखते हुए जो सोसाइटीज़ जो हैं वो इस हवाले से क्लियर हैं, उस पर जो है वो अवाम अन्नास के लिए लिस्ट जारी कर दी जाए। इस्लामाबाद में जो 100 से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत है। आज तक आमिर अली अहमद जो हैं, जब से वो चेयरमैन बने हैं, उनके ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन क्यों नहीं कर सके? ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ एक दिन में नहीं बनी, और इन सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो वक्त की ज़रूरत है। मैं आखिर में जनाब आमिर अली अहमद से ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने मुसद्दक़ा सबूत भी सामने रख दिए। बायलॉज के हवाले से मखसूस हिस्से पर जो ख़ास तौर पर LOPs में रद्दबदल की जा रही है, उसके नुकसानात से भी आगाह कर दिया। आप ही के वज़ीर आज़म का बयान भी मैंने आवाम को सुना दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आमिर अली अहमद इस पर एक शफाफ अंदाज से इंक्वायरी भी करेंगे, जो करप्ट अफसरान हैं उनको नौकरी से भी बर्खास्त करेंगे, ग्रैंड ऑपरेशंस भी करेंगे हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से, और जनवरी में जनाब चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में जाकर बताएंगे कि देखें जनाब, मैंने ये सब कुछ करके सरखरू हुआ हूँ आवाम की अदालत में। तो फिर मैं समझूंगा कि वाकई चेयरमैन CDA जो हैं उन्होंने अपना हक अदा कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि वो इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। इन्हीं ख्यालात के इज़हार के साथ प्रोग्राम ट्रेल 5 के मेज़बान फर्रुख नवाज़ भट्टी को कूफा मिजाज शहर इक़्तिदार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।